لیکن فاطمہ بھی تو پردے میں رہتی ہے یا رسول اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے کہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، حسن میں اگر کوئی نبی کے مشابہ تھی تو ایک ہستی جسے دنیا فاطمہ بنت محمد کی سبحان، کسی کا میلاد بیان نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شان والا نہیں ہوتا، بعد میں وہ شان والا ہوتا ہے۔ تو آخر پیدائش کا واقعہ یاد کون رکھے، جمع کون رکھے؟ مثال کے طور پہ مولانا تو بنے جو وہ 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال کی عمر میں، پیر بنے 24 سال 25 سال کی عمر میں، پھر یہ بات کون بیان کرے گا اور کون یاد رکھے گا؟ اور پھر ایک بات، مولانا بنے بھیا آپ بعد میں، لیکن جب پیدا ہوئے تھے حیا کے پردے میں سچی سچی بات کہوں گا، اس لیے کہ حق بیان کرنے میں نہ اللہ حیا کرتا ہے، نہ رسول اللہ حیا کرتے ہیں، اور نہ اللہ رسول کے ماننے والے حیا کرتے ہیں۔ پردے میں بیان کروں، ارے پیدائش کے واقعات کون کیا بیان کرے گا؟ یہی بیان کیا جائے گا کہ جب حضرت جی پیدا ہوئے تھے تو گندگی میں لپٹے ہوئے تھے، غلاظت میں لپٹے ہوئے تھے، گندگی میں لتڑے ہوئے تھے، آف لگی ہوئی تھی، بدبو آ رہی تھی، یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے کسی کا میلاد بیان ہوتا ہی نہیں ہے، سب بات میں بیان ہوتے ہیں لیکن میلاد کسی کا بیان نہیں ہوتا۔ مگر مقدر پہ ناز کرو اپنے سنیوں، اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے کہ ہم بے دھڑک اس کا میلاد بیان کرتے ہیں، اور دنیا تنگ رہتی ہے کہ جس کی ولادت اتنی بے مثال ہو اس کی زندگی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شان اہل بیت کانفرنس، نعرہ حیدری۔ ارے میلاد بیان کرنے کے لیے باپ کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا، میلاد بیان کرنے کے لیے ماں کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا، میلاد بیان کرنے کے لیے پیدائش کے واقعات بھی پڑھنا پڑے گے۔ ارے لاؤ میرے نبی کے والد جیسا کسی کا والد، اللہ اکبر، جب لوگوں کا نام عبد الشمس تھا، عبد العزیٰ تھا اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، اس زمانے میں میرے نبی کے ابا کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ۔ توجہ فرما، ماں کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا۔ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، توجہ، جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی ہوتی تھی، میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں تعریف پڑھ رہا ہوں، اور اپنی گفتگو کا ذمہ دار اکیلا میں خود ہوں۔ مفتی صاحب سے پوچھنا، اس زمانے میں بہت ساری لوگوں کی، بہت سب کی نہیں، بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی تھی کہ ایک ایک عورت 8-8 10-10 مردوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارا کرتی تھی۔ اس دور میں ننگے ہو کر لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ جس زمانے میں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، اس زمانے میں میرے نبی کی امی کو صرف 15 سال کی عمر میں پورا مکہ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتا تھا۔ یہ بھی تو کوئی کردار پڑھے نا۔ اب آئیے، میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، صرف قریب آ کر کے میلاد کے چند گوشے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ابا جان، حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار سرکار عبداللہ 17 یا 18 سال کی عمر میں پردہ فرما گئے، ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، اب پردہ فرما گئے۔ پتا ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے، نبی پاک کی عظمت کا اندازہ کر لو، نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب نبی کے ابا جان مکے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو کنواری لڑکیاں ان کو دیکھ کر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی، اتنے خوبصورت تھے، تمنا کرتی تھی عبداللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ دور یوسفی واپس پلٹ آیا تھا، مصر میں دنیا نے یوسف کے
دور میں جو نظارے دیکھے تھے، سرکار عبداللہ کے دور میں مکے نے وہ نظارے دیکھے. کوئی عورت تو یہاں تک کہنے لگی، توجہ، کوئی عورت تو یہاں تک کہنے لگی عبداللہ میرے ساتھ صرف ایک رات گزار لے، میں تجھے بدلے میں 100 اونٹ دوں گی، 100 اونٹ. تو سرکار عبداللہ نے کیا جواب دیا پتا ہے؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی بخاری مسلم کا تصور بھی نہیں ہے. بتاؤ اتنے گندے ماحول میں، جبکہ زنا فیشن ہے، جبکہ برائیاں سر چڑھ کر بول رہی ہے، اس وقت 100 اونٹ کا آفر ہے اور ساتھ میں زنا کا آفر ہے. سرکار عبداللہ کا جواب سنو، میرے نبی کے ابا جان کا جواب سنو. فرماتے ہیں مجھے زمین میں گڑ جانا تو گوارا ہے، لیکن کسی سے زنا کرنا گوارا نہیں ہے. 100 اونٹ کا آفر ٹکرا دیا. اللہ اکبر. جوانی میں صرف 17 سال کی عمر میں مجھے زمین میں گڑ جانا گوارا ہے، زنا گوارا نہیں ہے. اس عورت نے فوراً پلٹی کھائی، کہا کہ میں بدکار عورت نہیں ہوں، ابھی تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن تیری پیشانی میں جو نور چمکتا ہے اس کی لالچ مجھے ہے. ٹھیک ہے زنا نہیں کرتا، مجھ سے نکاح تو کر لے، نکاح کرنا تو حلال ہے، نکاح کر کے رات گزار لے. تو سرکار عبداللہ نے کہا شریفوں کے رشتے ماں باپ کے مشورے کے بغیر طے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عصمت مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر. شریفوں کے رشتے ماں باپ کی اجازت کے بغیر طے نہیں ہوتے. سرکار عبداللہ کا تاریخی جملہ. یہاں ایک جملہ اور یہ نبی کے ابا جان کہہ رہے ہیں کہ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی اجازت کے بغیر طے نہیں ہوتے. آگے بڑھ کر کہوں گا پھر سنی جوانوں، تم فیس بک پر کیسے رشتے طے کر رہے ہو ماں باپ کو بے خبر؟ تم یوٹیوب پر بیٹھ کر کے کیسے رشتے طے کر رہے ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے. تم اپنی مرضی سے کالجوں میں جا کر کے رشتے کیسے طے کر رہے ہو؟ تم باغوں میں جا کر کے رشتے طے کیسے کر رہے ہو؟ پتا چلا ماں باپ کو دھوکہ دے کے رشتے طے کرنے والوں، نبی کے ابا جان کے جملے کی روشنی میں تم شریف نہیں ہو سکتے. اگر نبی کے بابا جان سے شرافت کی سند لینا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی تو اپنے رشتے میں شامل کرو، اپنے ماں باپ کو بھی تو راضی کرو. ایک بات عرض کروں، یہ فرما دیا چلے گئے اور پھر آپ کو حیرت ہوگی. حضرت عبداللہ تھے بڑے خوبصورت، ان کا رشتہ لے جانے کی کہیں ضرورت پیش نہیں آئی. آپ کے یو پی میں کیا رسم رواج ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے مہاراشٹر میں یہ رسم ہے کہ لڑکی والے پہلے لڑکے والوں کے گھر نہیں آتے، بلکہ لڑکے والے بات لے کر پہلے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا ہے. آپ کے یہاں کیا ہے مجھے نہیں پتا، آپ کے یہاں کا رواج کیا ہے. ایسا ہی ہے، مفتی صاحب فرما رہے کہ لڑکے والے پہلے لڑکی والوں کے گھر آتے ہیں، اس کے بعد بات آگے جاتی ہے. مگر یہ نور مصطفیٰ کا معجزہ تھا کہ حضرت آمینہ کے گھر حضرت عبداللہ کے گھر والوں کو جانا نہیں پڑا، بلکہ حضرت آمینہ کے گھر والے خود رشتہ لے کر چل کر حضرت عبداللہ کے گھر پہنچے ہیں. اور اس کے پیچھے واقعہ بھی سن لو، بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. میلاد کی بات آئی تو بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. سرکار عبداللہ کو شکار کرنے کی عادت تھی. شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے، شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے اور اتفاق سے حضرت وہب حضور کے نانا ابا کو بھی شکار کرنے کی عادت تھی. وہ بھی شکار کے لیے جنگل میں گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے وہ جو آسمان میں ستارے ہیں جتنے دکھتے اتنے نہیں ہیں، بلکہ جتنے دکھتے اس سے بہت زیادہ ہیں. اور بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کے ابا کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی امی کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی پیدائش پر چمکتے ہیں. یہودیوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات پتا کر لی تھی کہ نبی کے ابو جان پیدا ہو چکے ہیں، آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں. تو چند یہودی ملے مل کر کے مکہ آ کر کے رہنے لگے تھے اور کیا چاہتے تھے؟ نبی کے ابا کی نشانی آسمانی کتابوں میں کیا ہے سب پڑھ کر آئے تھے. یعنی نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے نبی کے ابا کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی، نبی کی امی کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی، نبی کی پیدائش کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی. تو وہ سب پڑھ
पढ़ कर आए थे, पढ़े लिखे थे, इसीलिए उनको मुल्ला जी कह रहा हूँ, बुरा मत मानना। उन मुल्ला जी लोगों ने पढ़ कर आए थे, मक्के में रहते थे। प्लान क्या था? नबी आखिरी समय पैदा होंगे, हम में तो नहीं आएंगे, यानी यहूदियों में नहीं आएंगे, ईसाइयों में नहीं आएंगे, बल्कि किस में आएंगे? बनी इसराइल में नहीं आएंगे, बनु इस्माइल में आएंगे। तो उन्होंने क्या प्लान किया? नबी के अब्बा का ही मर्डर कर दो, नबी के अब्बा को ही कत्ल कर दो, नबी के अब्बा ही मर जाएंगे तो नबी पैदा हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। इस तरह वो हजरत अब्दुल्ला के पीछे पीछे लगे रहते थे कि मौका पा करके कत्ल कर देंगे। तो क्या होगा? मिलाद नहीं होगा। यहूदी मुल्लों की साजिश क्या थी? मेरे ज़ौक़ के मुताबिक सुने, क्या? मिलाद होने नहीं देंगे। यहूदी मुल्लों की क्या साजिश थी? मिलाद होने नहीं देंगे। मुल्ला कह रहा था मिलाद होने नहीं देंगे, अल्लाह कह रहा था हम करवाएंगे। वो मुल्ला की नहीं चली, अल्लाह की चल रही है। अगर आज भी कोई मुल्ला कहता है मिलाद होने नहीं देंगे, तो जरा देखो दिल का रिश्ता कहां से जुड़ रहा है, कहां से जुड़ रहा है। लेकिन उस वक्त भी मुल्ला की नहीं चली और अब भी मुल्ला की नहीं चल रही है। जितना मिलाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उतना मिलाद के डंके बजते जा रहे हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूप, मिस्र फारस तक के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू, चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मखदूमे खीरी, मखदूमे खीरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाए। दूसरे उन्वान पर भी मुझे बहुत जल्दी आना है, तवज्जो फरमाए। सरकार अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए यहूदी मुल्ला पीछे पीछे लग गए। हजरत वहाब कहते हैं जंगल के अंदर अब्दुल्ला शिकार में मसरूफ थे, चारों तरफ से उन लोगों ने, यहूदियों ने घेर लिया। घेरा तो मैंने सोचा अरे ये तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, अगर मैंने इसको यूं पर शहीद होने दिया, कत्ल होने दिया, तो मक्का मुझे सर उठा करके जीने नहीं देगा, मक्का मुझे सर उठा करके जीने नहीं देगा। तो मैंने घोड़े को, अपनी सवारी को एड़ लगाना चाहिए कि जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं, जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं, जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं। क्या देखता हूं कि जैसे घोड़े की लगाम खींची, जमीन ने मेरे घोड़े को पकड़ लिया। मैंने सोचा तीर चलाऊं या पत्थर मारूं और उससे अब्दुल्ला को बचा लूं, तो मैं क्या देखता हूं मेरे हाथ काम नहीं करते, मेरा जिस्म काम नहीं करता, घोड़ा नहीं आगे बढ़ता, जिस्म काम नहीं करता। मैंने सोचा चिल्ला करके अब्दुल्ला को आगाह करूं, अब्दुल्ला होशियार, तुम पे कत्ल के लिए कुछ गुंडे आते हैं, लेकिन जैसी आवाज निकालना चाहिए तो आवाज भी नहीं निकली। मतलब क्या? ना सवारी आगे बढ़ती है, ना हाथ काम करता है, ना आवाज निकलती है। मतलब कुदरत अभी बताना चाहती है कि कुछ देख ले अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब, वहाब कुछ देख ले, वहाब कुछ देख ले। अल्लाह अकबर। ना सवारी आगे बढ़ी, ना हाथों ने काम किया, ना जबान ने काम किया। कहते मैंने क्या मंजर देखा, जैसे ही यहूदी अब्दुल्ला की तरफ आगे बढ़े, अचानक कुछ शेर नमूदार हुए और उन्होंने यहूदियों को चीर फाड़ के रख दिया। मगर ये देखकर हैरान रहा, अरे शेर तो सबको फाड़ता है, यहूदियों को फाड़ रहा है, लेकिन अब्दुल्ला का इकराम करके पिछले पैर वापस जा रहा है। वहां कहते हैं उसी दिन से मेरे दिल में अब्दुल्ला के लिए इश्क पैदा हो गया। अब्दुल्ला कोई मामूली लड़का नहीं, इंसान नहीं, जवान नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं जब मैं वापस पहुंचा तो मेरे दिल में अब्दुल्ला की मोहब्बत थी। घर नहीं गया, घर जाने की बजाय सीधे अब्दुल मुत्तलिब के पास जाकर, ओ मेरे भाई अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला जवान हो गए, शादी क्यों नहीं करते? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा करना चाहते हैं भाई, लेकिन कोई ऐसा रिश्ता मुनासिब समझ में नहीं आ रहा है अब्दुल्ला के लिए। तो मैंने कहा मेरी बेटी आमिना है ना, मेरी बेटी आमिना है ना, खुद से रिश्ता आया। तो फिर आमिना भी मशहूर थी तैयबा और ताहिरा लक़ब के साथ, बस इतना कहना था
दोनों में रिश्ता तय हो गया। और जुमेरात के दिन रजब के महीने में, जुमेरात के दिन रजब के महीने में और मीना के मैदान में मेरे नबी के अब्बा जान का निकाह हुआ। और एक बात आपको बताऊं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 बकरियां ज़बा की और दावत वलीमा फरमाई। सुभान अल्लाह। ये वलीमे की दावत है, मीना के मैदान में दावत हो रही है। मैं सोचने लगा आखिर ये मैदान में निकाह और दावत की वजह, तो मैंने सोचा जब जगह गांव में शहर में कम पड़ती है तो मैदानों का इंतखाब किया जाता है। तो ये निकाह मैदान में इसलिए हुआ कि वो चंद लोगों को लेकर के करीब शरीफ की तरह निकाह नहीं हुआ था, इसलिए कि वो खानदान तो बड़ा मालदार खानदान, वो खानदान तो बड़ा मालदार खानदान था। इसलिए 100 बकरियां, आज खीरी में भी जल्दी से 100 बकरियां कोई ज़बा नहीं करता होगा। आज से तकरीबन 1500 साल पहले नबी के अब्बा जान के वलीमे में तकरीबन 100 बकरियां ज़बा की गई और ऊँटों की तादाद अलग है, ये उन्वान भी अलग है। अलबत्ता सुन लो, जुमेरात का दिन है, रजब का महीना है और हुजूर के अब्बा जान का निकाह हुजूर की अम्मी जान के साथ होता है। और शबे जुमा में, यानी आज भी शबे जुमा है, सुभान अल्लाह। शबे जुमा में नबी की अब्बा जान की पहली मुलाकात नबी की अम्मी जान से होती है। और उसी शब में पहली ही रात में नूर मुस्तफवी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आ जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, अल्लामा जामी ने लिखा, सत्तार गौसे आजम ने लिखा, शाह वलीउल्लाह ने लिखा, इसी तरीके से मेरे इमाम सैयदी आला हजरत ने लिखा क्या कि शबे जुमा में नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर शिकम आमिना में आया। इस वजह से शबे जुमा शबे कद्र से अफजल हो गई, शबे जुमा शबे कद्र से अफजल हो गई। और मेरे इमाम ने तो मजीद बड़ी बात फरमाई, फरमाते क्या फरमाते हैं शबे जुमा में जो नेमत नूरे मुस्तफा की नसीब हुई अब कयामत तक किसको नसीब हो सकती है। बल्कि यूं कह लीजिए कि शबे कदर में जिब्रील आ रहे हैं और शबे जुमा में नूरे अंदर आ रहा है। अब जरा जल्दी जल्दी सुन ले, असल उन्वान की तरफ आते हैं। अब सैयदा तैयबा ताहिरा सरकारे आमिना फरमाती है, मैं माँ बनने वाली थी, मुझे कुछ भी खबर नहीं थी, उम्र भी इतनी कम थी, 15-16 साल की उम्र थी। कहती कि मैं माँ बनने वाली हूँ, कुछ खबर नहीं थी। क्यों हया के पर्दे में, सुन लो, हया के पर्दे में क्यों? क्योंकि जब औरतें माँ बनने वाली होती है, मतलियां आती है, उल्टियां करती है, बोझ महसूस होता है, तकलीफें होती है। सरकारे आमिना कहती है मगर जब मेरे शिकम में मेरा बच्चा आया, न कोई मतली है, न कोई उल्टी है, न कोई बोझ है। ऐ सरकारे आमिना क्यों बोझ होगा? जो सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया, वो माँ बाप को तकलीफ कैसे दे सकता है? सरकारे आमिना कहती है मुझे पता कैसे चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जुमा की सुबह उठी और जब मैं चलती हूँ तो मक्के की सख्त कंकरियां मेरे पैरों के नीचे मोम की तरह नरम हो जाती हैं। मक्के की बकरियां मेरे पीछे पीछे चलती है, यहाँ तक के दरख्तों से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहती है सरकार आमिना मुझे डर लगने लगा, मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं किया। ऐसे में मैं शाम दिन भर परेशान रही, शाम को अपने बिस्तर पे लेट गई, सितारे मेरे सर के करीब आते थे, आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसे आया ना हो आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सबकी जयंतियां मनाई जा रही है, कोई जयंती बयान तो करके सबकी पैदाइश कोई बयान करे जैसे हम बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए यार लोगों ने नबी की अम्मी को भी काफिर कहा और नबी के अब्बा को भी काफिर कहा ताकि नबी की शान बयान ना हो सके। मैंने कहा कम से कम इतनी तो शर्म कर मुल्ला, नबी ने तुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान होने का टाइटल दिया, तूने यही सिला दिया कि तू नबी के अब्बा को भी काफिर कह गया, तू नबी की अम्मी को भी काफिर कह गया। बल्कि हमसे सुन, हम तो ये कहते हैं
اگر ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، اور ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح ہو تو پھر بیٹا ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے۔ جب سرداران ولی پیدا کرنا ہو تو اتنے اچھے ماں باپ تلاش کیے جاتے ہیں اور اتنے اچھے ماں باپ منتخب کیے جاتے ہیں، ولی پیدا کرنا، ولی کا سردار۔ تو جب نبیوں کا سردار پیدا کرنا ہوگا تو پھر انتخاب سبحان اللہ، ولیوں کے سردار کا بابا اگر سیب اجازت کے بغیر کھا لے تو برسوں اس کا محنت آنا چکاتا ہے۔ جب ولیوں کے سردار کا بابا ایسا ہوگا تو نبیوں کے سردار کے بابا کی شان کا سبحان اللہ، ہے۔ یہ تو بات ہے نا، لیکن میں ایک بات کر سکتا ہوں، میں پہلے بات پڑھ لوں، آگے پڑھ لوں، بات توجہ کریں۔ حضرت سرکار یا آمینہ فرماتی، کیا آمینہ سرکار میرے شکم میں وہ آنکھ، ستارے میرے سر پہ آتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں بستر پہ گر کچھ پہ جاگو تو نہیں ہوا، آنکھیں بند کر لی ڈر کے مارے، سوتے جاگتے کی کیفیت میں تھی۔ میں نے دیکھا عبد المطلب کے چہرے سے ملتا جلتا ایک بزرگ آیا اور بہت خوبصورت تھا۔ اس نے کہا آمینہ بیٹی گھبرا مت، تجھ پہ جادو نہیں ہوا بلکہ تیرے شکم میں نبیوں کا سلطان آیا۔ سبحان اللہ، یہ انقلاب اس لیے کہ نبیوں کا سلطان آیا، نبیوں کا سلطان آیا۔ تو اور کہنے لگا اگر بیٹی یہ نہ ہوتا جو تیرا بیٹا آنے والا ہے تو اللہ نہ آدم کو پیدا کرتا نہ خلیل ابراہیم کو پیدا کرتا۔ تیرے بیٹے کے سب ابراہیم و خلیل پیدا ہوئے ہیں، آدم و ابراہیم پیدا ہوئے۔ میں نے پوچھی بزرگ آپ کون ہیں جو اتنی بڑی بشارت لے کر آئے؟ کہا مجھے ہی ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، میں آج تجھے مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک بات میں آپ سے، ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے اگر بڑھ سکا تو توجہ، حضرت آدم ان کی زندگی میں صرف اتنا لکھا ہے کہ وہ بہت بڑی شاعرہ تھی۔ حضور کی سب سے پہلی نعت تھی، 3 لوگوں نے بیان کی۔ جیسے حضور پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب نے بیان کی، حضور 6 سال کے ہوئے حضرت آمینہ نے نعت بیان کی، اور جب 6 سال سے کچھ زیادہ کی عمر ہوئی تو حضرت ابو طالب نے ان کی نعت بیان کی۔ 3 لوگوں نے، حضور کے گھر والے پہلے نعت بیان کی۔ شاعرہ تھی، طیب و طاہرہ کہلاتی تھی، اور 20 سے 21 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے دنیا سے تشریف لے۔ اب دھیان دیں، توجہ توجہ، آپ بہت نازک مقام پہ توجہ، بہت نازک مقام پہ گفتگو آتی ہے، توجہ۔ اگر آپ بات کر لیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جب اسٹیج والے بھی بات کریں اور نیچے والے بھی بات کریں تو مناظرہ ہوتا ہے، تقریر نہیں ہوتی، ٹھیک؟ اور ویسے میں کوئی مقرر نہیں، نیچے اوپر والے دونوں بولو گے تو مناظرہ ہوگا۔ آواز نہیں آ رہی کیا؟ آواز آواز جی، پھر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے جی؟ آواز نہیں آ رہی، دیکھ لو بھیا مائک والا بھیا، دیکھ باہر کا ہاں اچھا بس ہو جائے ہوگا، شروع ہو جائے گا بھائی۔ مائک بگڑے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، انسان کے بگڑنے سے اتنا نقصان ہوتا ہے۔ جی، ایک مائک کا بگڑا اتنے لوگ بے چین ہو گئے، انسان بگڑے تو نظام کائنات کتنا بے چین ہوا ہوگا۔ توجہ فرما، عرض کروں بات آ رہی ہے بابا؟ اگر آ رہی تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دیا، آ رہی ہے؟ آ رہی؟ ایک بار درود شریف پڑھنے نبی اور آل نبی کو۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ۔ طیباتی طاہراتی یہ ثبوت ملتا ہے۔ 21-20 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی، شاعرات میں ان کے شعر بھی ملتے ہیں، ان کے شوہر کی شان میں، ان کے شہزادے کی شان میں، بلکہ شہزادے کی شان میں تو یہ شعر ہے جس کا مفہوم بیان کرو، امام قسطلانی نے بھی اس کو لکھا ہے اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے۔ توجہ فرما دیں آپ، توجہ کریں، توجہ ہے سب کی۔ آپ بات کرتے ہیں تو میرے ذہن سے مضمون نکلتا ہے کیونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے۔ آپ جتنی توجہ دیتے ادھر سے اتنا ہی نکلتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے سب کی۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں، آپ عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ توجہ آپ سب کی، توجہ فرمائے۔ طیبہ تھی، طاہرہ تھی، شاعرہ تھی، بہت سمجھدار، بڑی پاک دامن تھی۔
حضور کی شان میں شعر اس وقت کہے جب حضور 6 سال کے تھے، مقام ابوا میں جب آخری ہچکیاں لے رہی تھی، اس وقت آپ نے کہے اللہ اکبر فرماتی ہے میرا بیٹا کبھی بتوں کی مدد نہیں کر سکتا، میرا بیٹا کبھی بتوں کا پرچار نہیں کر سکتا، میرا بیٹا نہ بتوں کی مدد کر سکتا ہے نہ بتوں کا پرچار کر سکتا ہے، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ اور فرماتی ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اللہ اکبر فرماتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، آنے والے دنیا سے چلے جائیں گے، کہتی ہے مگر میرا ذکر کبھی بند نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ میرا ذکر جاری رہے گا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس میرے بیٹے کے ذریعے سے دنیا میرا ذکر ہمیشہ کرتی رہے گی۔ یہ سرکار آمنہ ہے، اے سرکار آمنہ ابوا کی ملکہ، اس محفل پہ بھی توجہ کر دیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، ارے کسی کی ماں کا ذکر اتنی شان سے نہیں ہوتا جتنا ذکر آپ کا شان سے ہوتا ہے، کسی کا بیٹا غوث ہے، کسی کا بیٹا قطب ہے، کسی کا بیٹا کلندر ہے، کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، تنہا تیرا ہی تو لال حبیب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کا ذکر ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا، لیکن سیدہ آمنہ کی پوری زندگی ہمیں نہیں ملی۔ اب مسئلہ کھڑا ہوا، اب سرکار آمنہ کو پہچاننا ہے، میں جاؤں کہاں؟ خوبصورتی مجھے نہیں معلوم، لوگوں نے بس اتنا کہا کہ بہت خوبصورتی۔ اب بہت نازک مقام پہ گفتگو آ گئی، امتحان میں نہیں رکھوں گا، لیکن عاشقوں کی طرح سنو گے تو بات بڑھے گی ورنہ بات پوری ہوگی۔ میلاد بیان ہو رہا ہے، خوبصورتی مجھے نہیں معلوم، پرفیکٹ میں بیان نہیں کر سکتا، امتحان ایسا ہے۔ سخاوت کوئی پوچھے میں نہیں بول پاؤں گا، اتنا معلوم ہے کہ سخی بہت تھی، چلتی کیسے تھی میں نہیں بول پاؤں گا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ طاہرہ طیبہ تھی۔ پھر میں نے سوچا یا رسول اللہ آپ کے دروازے تو دکھائی نہیں جاتا ہے، آپ نے اپنی امی کا کردار واضح طور پہ آپ نے بھی بیان نہیں کیا، پھر ہم آپ کی امی کا ذکر کیسے کریں جب کہ آپ کی امی کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کی امی کہہ رہی ہے کہ میرا ذکر ہمیشہ ہوگا، تو ذکر تو اس کا ہمیشہ ہوگا نا جس کا حسن معلوم ہو، جس کا کردار معلوم ہو، جس کی سخاوت معلوم ہو، جس کا انداز زندگی معلوم ہو، جن کی طہارت معلوم ہو، جن کے چہرے کا عالم معلوم ہو، جن کی پرہیزگاری معلوم ہو، جن کی عبادتوں کا شوق معلوم ہو، ذوق معلوم ہو، ہم کیسے ذکر کریں؟ یہ نبی ہے، نبی اور صرف میرا نبی ہے۔ حضور نے فرمایا، توجہ، حضور نے فرمایا میری بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے وہ ام ابیہا ہے۔ توجہ، میری بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے، ان کے الگ الگ القاب ہیں، وہ طیبہ ہے، طاہرہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، راقیہ ہے، ساجدہ ہے، نقیہ ہے، تقیہ ہے، تقیہ ہے، ام ابیہا بھی ہے۔ تو ام ابیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل ممبر کی میں اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کچھ سمجھ میں آئے تو دعا کر دیتے ہیں، دعا دینا۔ بات اس موڑ پر جا رہی ہے، سرکار نے صرف اپنے چوتھے نمبر کی بیٹی میں حضرت زینب بنت محمد کے لیے نہیں کہا ام ابیہا، ام کلثوم کے لیے نہیں کہا ام ابیہا، رقیہ کے لیے نہیں کہا ام ابیہا، یہ بھی حضور ہی کی شہزادیاں ہیں، ایک ہی کے لیے کہا کیا میری فاطمہ ام ابیہا ہے۔ اور ام ابیہا عربی میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب اور علماء سے پوچھے، ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی۔ سبحان ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے، توجہ توجہ، ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی، ماں جیسی، ماں جیسی۔ اگر قبول ہو رہا ہے تو پھر بکی سے اور افواہ سے اب توجہ اللہ کرے ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائے، کھیری اور کیرتن نواز سے آنے والوں، لوگ کہہ رہے ہیں نبی کی اماں کا کردار نہیں پتا ہمیں، رسول اللہ ایک جملے میں کردار بیان کرنے، فاطمہ ام ابیہا ہے، فاطمہ میری ماں جیسی ہے، میری ماں جیسی ہے۔ مطلب کیا؟ لوگوں تم نے آمینہ کو نہیں دیکھا لیکن فاطمہ ماں جیسی ہے، اب آمینہ کا حسن دیکھنا ہے تو حسن فاطمہ دیکھ لو، آمینہ کی سخاوت دیکھنا ہے سخاوت فاطمہ دیکھ لو، آمینہ کا چلنا دیکھنا ہے فاطمہ کا چلنا دیکھ لو، آمینہ کا بولنا دیکھنا ہے فاطمہ کا بولنا دیکھ لو۔ لیکن فاطمہ بھی تو پردے میں رہتی ہے یا رسول اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے کہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ
दुनिया फातिमा बिन्ते मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की सखावत उनकी नबी की सखावत की तरह वो सखी थी, नबी की अदालत की तरह उनकी अदालत थी, नबी के चलने की तरह उनका चलना था, नबी के बोलने की तरह उनका बोलना था। समझ में आया आमिना कैसी थी? ज़हरा को देखो, सैयदा आमिना को समझो, फातिमा ज़हरा को समझना है, रसूलुल्लाह का किरदार देखो, सैयदा फातिमा को। एक बात आ गई सैयदा की, बस करो सैयदा क्या आए सुभान अल्लाह। हुजूर की 4 शहजादियां हैं, चारों में सबसे आखिर में सैयदा आएंगे। हाँ, आखिर में। और किरदार क्या है? किरदार एक मरतबा मेरे किसी दोस्तों ने मुझसे पूछा, बुरा मत मानना, मुझे गाली नहीं दे रहा हूँ, बताने आया हूँ। और वक्त जब हो रहा है, करीब करीब खत्म होने को है, तवज्जो। एक दोस्त ने मुझसे कहा, सैयद ये बता कि हम सुन्नी भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। मैं कहा बहुत करते हैं। राफसी भी अहले बैत से मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों मोहब्बत की बात करते हैं। आप लोग मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं। दोनों की मोहब्बत में फर्क क्या है? अगर बात समझ में आ रही हो तो सैयदा का जिक्र आया, तवज्जो करके। मेरे दोस्त ने कहा, सैयद ये बता, सुन्नी भी मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, राफसी अहले बैत से मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों की मोहब्बत में फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क ये है, हम मोहब्बत करते हैं लेकिन उस मोहब्बत में हम बेअदबी नहीं करते अहले बैत की। लेकिन राफसी क्या करता है, उसको किसी से दुश्मनी है, उस दुश्मनी के चक्कर में वो मोहब्बत के पर्दे में भी अहले बैत की बेअदबी करता है। अब वो कैसे? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी का सामने घर हो और खुद का कांच का मकान और सामने वाले से दुश्मनी, उसको पत्थर मार रहा हो, तो कांच के मकान में बैठकर जब किसी के घर पे पत्थर मारेगा तो उसका घर टूटे न टूटे लेकिन खुद का घर जरूर टूट जाएगा। तो बोले मतलब समझे नहीं। मैंने कहा राफसी क्या करता है, सहाबा की दुश्मनी की वजह अहले बैत की जब वो मोहब्बत की बात करता है तो वो अहले बैत की भी गुस्ताखी करता है। राफसी से बड़ा गुस्ताख अहले बैत दुनिया में कोई नहीं है। क्या खीरी वालों समझना, बहुत खास बात आ रही है, तवज्जो करना। सैयदा का जिक्र है उन्वान के तहत, अब मिलाद के साथ आप भाई तवज्जो करें। सुभान अल्लाह। राफसी के अहले बैत बयान करने में और सुन्नी के अहले बैत बयान करने में फर्क क्या है? वो बयान करते वक्त गुस्ताखी भी कर रहा है और हम बयान भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं और बेअदबी कोई साबित नहीं कर सकता। तवज्जो, नौजवानों की खास मिसाल के तौर पर राफसी जब सैयदा फातिमा बयान करता है, जो भी राफसी, किसी का नाम हमें नहीं पता, लेकिन तवज्जो, तो वो क्या कहता है? जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, जब हुजूर का तवज्जो आती है, बात पूरी कर दो, खत्म कर दो बात। खीरी वालों 7 साल के बाद है वो खत्म कर दो, अगर सुनना चाहते हैं तो बताएं, सुनना चाह रहे। अब आप कोई बात तो नहीं करेगा, बहुत नाजुक बात हो रही है ना, इसीलिए तवज्जो। राफसी जब बात करता है तो कहता है जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ तो सैयदा फातिमा ज़हरा बार बार दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में गई, का फदक दो, फदक दो, फदक दो, दरबार में गई। ये राफसी का बयान, क्लिपें भी है, किताबें भी है, सब है। वो कह रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा, उन लोगों को समझा रहा हूं कि फर्क क्या है। फर्क देखो, तवज्जो करो, फर्क देखो। वो क्या कह रहा है कि दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में। लखीमपुर खीरी वालों जरा मुझे बताओ, अगर आपके खीरी में किसी के अब्बा का इंतकाल हो और दूसरे ही दिन से बेटी अपने भाइयों के पास आए और आकर के मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, तो बोलो लोग क्या कहेंगे? तुझे बाप के मरने का गम नहीं है सालिम? क्या कहेंगे? तुझे बाप के मरने का गम नहीं है? क्या तू बाप के मरने का इंतजार कर रही थी? हैं? तो बोलो तौहीन है कि नहीं है? माज़अल्लाह मिलाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए? बोलो समझाने के लिए कह रहा हूं। बेटी अगर बार बार हिस्सा मांगने आए तो लोग ये कहेंगे तू बाप के मरने का गम नहीं है और तू इसी का इंतजार कर रही थी। और ये जालिम राफसी सैयदा के लिए कहता है क्या मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो कह रही थी, बार बार दरबार आ रही थी, बार बार दरबार आ रही थी। ये राफसी है जो सिद्दीक़ अकबर की दुश्मनी में सैयदा फातिमा के किरदार पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और जो सैयदा की तौहीन करे, सैयदा फातिमा की गुस्ताखी
उनके दिल का टुकड़ा है, उनकी गुस्ताखी में काफिर क्यों ना हो। अरे मेरे मसलक में तो सुन्नियों के यहाँ ये है, अगर कोई सैयद की तौहीन बहैसियत सैयद कर दे तो वो भी काफिर हो जाता है। तो जो सैयदा की करे, जब सैयद की गुस्ताखी काफिर बना देती है तो सैयदा की गुस्ताखी पर क्या होगा। ये मेरा अहले सुन्नत का मसलक है। राफ़ज़ी सैयदा की तौहीन कर रहा है सिद्दीक़ अकबर के बुग़्ज़ में, सिद्दीक़ अकबर के अदावत में। अब हमसे सुन हम किस तरह सैयदा को जानते हैं। अरे नादान, तू कहते है दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में गई। हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है कि जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ है उसके बाद से कब्र में जाने तक सैयदा की आंखों से आंसू कभी खुश्क नहीं हुए। अरे जो फातिमा, जुमले पे तवज्जो करना, जो फातिमा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में खुदा के दरबार में ना जाती हो, घर में नमाज पढ़ती हो, जो नमाज पढ़ने के लिए खुदा के दरबार में मस्जिद में न जाती हो, घर में नमाज पढ़ती हो, जब नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाती खुदा के दरबार में, तो दुनिया मांगने के लिए किसी के दरबार में कैसे जा सकती है। नारे तकबीर। एक बात, और अगर तुझे गुरूर इल्म पर तो आ बैठ के बात कर, दरबार साबित कर, दरबार साबित कर। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर तूने दरबार साबित कर दिया, आज के बाद तकरीर करना बंद कर दूंगा, खत्ते गुलामी लिख दूंगा, क्योंकि वहां कोई दरबार था ही नहीं। एक मस्जिद नबी की सारे फैसले वहां होते थे, वो दरबार नहीं गई। अब तेरे अकीदे में फातिमा बार बार घर से निकल कर पदक मांगने जा रही है, मेरे अकीदे में जो मस्जिद ना जाए वो किसी के दरबार में क्या जा सकती है। और मेरे सुन्नियों का इमाम तो अब मजीद उसके ऊपर की बात करता है। तेरे अकीदे में वो है जो बार बार घर से जा रही है, और सुन्नियों के अकीदे में ये है जिसका जन्नत देखा, जिसका जन्नत देखा मोहम्मद ने उस रिदाए नज़ाहत पे दाखिल। जिंदाबाद भाई, जो घर से जाएगी उसको कौन कौन देखेगा। लेकिन सुन्नियों के अकीदे में फातिमा वो है जिसके सर के दुपट्टे हैं, तवज्जो, सैयदा को नहीं, जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज न देखे, है जिसे चांद और सैयदा को नहीं, सर के दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे, उसको क्या कहते हैं, फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। अंदाजा करें। अब बताओ, राफ़ज़ी ज्यादा इज्जत बयान कर रहा है अहले बैत की या सुन्नी इज्जत बयान कर रहा है? सुभान अल्लाह। बताएं। वो तो गुस्ताखी का पहलू निकल रहा है उसकी बयान करने से। और हमारे यहाँ जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। इसी पे बात मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि मेरे इमाम कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे इस शेर पे सुन्नियों को सुभान अल्लाह मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ खीरी वालों के और मखदूम खीरी के दीवानों के इश्क पर छोड़ता हूं कि सैयदा के नाम पे कौन कौन चुप है, कौन कौन बोल रहा है। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खीरी वालों, क्या पता चला, क्या पता चला, क्या पता चला? इस शेर का मतलब समझे। आजकल कुछ बदबख्त कहते हैं सुन्नी अहले बैत बयान नहीं करते। मैंने कहा जितना सुन्नी बयान कर चुके हैं किसी का बाप भी बयान नहीं कर सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने अहले बैत, नाराए हैदरी। सुन ले जिक्र अहले बैत को उन्वान दिया मिलाद के साथ, तो सुन ले। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। पहली बात तो बताऊं, आला हजरत ने सैयदा का जिक्र जहां भी किया असली नाम लेने की हिम्मत ही नहीं की। तवज्जो, पूरी हिदायत बख्शिश उठा ले। मैंने जितना पढ़ा है नामे फातिमा के साथ उन्होंने फजीलत बयान नहीं की। जहां जहां भी बयान
سنی تو اصلی نام لینے کی ہمت نہیں کرتا. یہ سنیوں کا ادب ہے، یہ امام اہل سنت کا ادب. دیکھو میں چند مثالیں دیتا ہوں. مولا گلگن رحمت زہرا، یہاں بھی زہرا کا نام نہیں لیا. پھر سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اسی طرح اب آگے بڑھوں گا لیکن توجہ، آپ سن رہے بہت اچھا تو ہمت ہو رہی ہے عرض کروں کیا مطلب وہ اس شعر کا. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. شیری والوں توجہ کرنا، یوں بیاں کرتے ہیں سنی، یوں بیاں کرتے ہیں سنی، یوں بیاں کرتے ہیں سنی، آستانے اہل یوں بیت، بیاں کرتے ہیں سنی. آستانے اہل بیت، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. علماء فقہاء محدثین صوفیہ بیان کریں گے تو بہت بڑا بیان کریں گے. میں طالب علم جو سمجھا اعلیٰ حضرت کے شعر کو، مطلب کیا؟ جان احمد کا مطلب کیا؟ احمد نام ہے آسمانوں میں میرے نبی کا، اور نام ہے زمین پر محمد. اور نبی کی جان، جان احمد کا مطلب نبی کی جان. نبی کی جان کی راحت کون؟ نبی کی جان کی راحت کون؟ سیدہ کائنات حسنین پاک کی امی. مطلب کیا ہوا؟ سمجھے؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ چپ نہیں رہو گے جس دن سمجھ جاؤ گے. مطلب یہ ہے آدم بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، آدم کو سکون مل جاتا ہے. نوح بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، نوح کو سکون مل جاتا ہے. یونس بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے. اسماعیل بے چین ہوتے ہیں چھری کے نیچے، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے. ابراہیم آگ میں بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے. عیسیٰ بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے. حتیٰ کہ جبریل سدرہ پہ بے چین ہوتے ہیں، میں نے کہا یار ان کو چین آ جاتا اگر، میں نے کہا یار ان کو چین آ جاتا اگر. بار بار آتے نہیں جبریل سدرہ چھوڑ کر، فرشتے اللہ اللہ سدرہ پر جبریل بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں. فرشتے بے چین ہوتے ہیں، نبی کو یاد کرتے ہیں. ابو بکر بے چین ہوتے ہیں، بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر. ابو بکر بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں. عمر بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں. عثمان بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں. علی بے چین ہوتے ہیں، نبی کو یاد کرتے ہیں. بلال بے چین ہوتے ہیں، نبی کو یاد کرتے ہیں. سعد بے چین ہوتے ہیں، نبی کو یاد کرتے ہیں. سعید طلحہ زبیر جو بے چین ہوتا ہے نبی کو یاد کرتے ہیں. وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین ہے. جب وہ نبی بے چین ہوتے ہیں تو حسنین کی امی نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. شان اہل بیت، شان اہل بیت، نعرہ حیدری. سب بے چین ہو تو میرے نبی کو یاد کر کے چین پاتے ہیں. اور ہر بے چین دل کا چین جب نبی بے قرار ہوتے ہیں تو حسنین کی امی فاطمۃ الزہرا سے چین پاتے ہیں. فاطمۃ الزہرا کو کوئی جان سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں. اور ایک اور مقام پہ سیدہ کا ذکر کیا، وہاں بھی نام نہیں لیا. ابھی لقمے کا وقت نہیں آیا، ابھی غوث پاک کے خزانے میں بہت ہے. یہ تراوی نہیں ہے پیارے کہ محدود 1.5 پارہ پڑھنا پڑے گا. ایک غوث پاک کا خزانہ ہے. ابھی لقمے کا ٹائم نہیں آیا، اتنی جلدی نہیں آیا، ابھی وقت تھوڑا صبر کریں. میرے امام کہتے ہیں سیدہ کی شان کیا ہے، سن لیں. نور، نور. سیدہ کیا ہے؟ نور. سیدہ کیا ہے؟ مل کے بولو سیدہ کیا ہے؟ ارے سیدہ کا ذکر آ رہا ہے تو مولا کا بھی ذکر آ جائے گا. ذرا سا جوانوں کی طرح عاشقوں کی طرح نہ گئے. نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر.
تمہارا نور ہے. میں نے کئی جگہ اس کو بیان کیا لیکن لوگوں نے کبھی چپ کر نہیں سنا. یہ اس ذکر کی کرامت ہے. یہ لوگوں نے چپ کر کبھی نہیں سنا, اور جنہوں نے چپ کر سنا میں نے کہا نکل جاؤ, اس لیے کہ اس محفل میں خوش کے لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ جام و مینا کی محفل ہے. یہاں کرائے کے ٹٹوؤں کو نہیں بلایا جاتا. حسنین کی امی جس کو چن لیتی ہے اسی کو آنا نصیب ہے. زندہ باد. نور 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 سیدہ کہے نور. میں نے آیت پڑھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرما رہے نور آیا اور کتاب. توجہ, نور آیا اور کیا آیا؟ یہ میلاد ہے. اور جب جا رہے تو کہتے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, نور بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضور لے کر بھی آئے تھے نا, حالانکہ وہ خود بھی نور ہے, لیکن اس معنی میں اہل بیت چھوڑے تو اہل بیت بھی تو نور ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت والے کیا یہ مولائی نہیں ہے؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں احمد رضا سے بڑا کوئی مولائی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. ہاں لیکن ہم توجہ, جیسے مسلمان دو ٹائپ کے, ایک اپنی مرضی کا مسلمان اور ایک اللہ کی مرضی کا مسلمان. تو اپنی مرضی کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کو مانوں گا, اللہ کی نہیں مانوں گا. یہ اپنی مرضی کا مسلمان. ہنسنے کی بات نہیں, یہ تو دکھ کی بات ہے. شراب بھی پیوں گا, جوا بھی کھیلوں گا, زنا بھی کروں گا, سود کے دھندے بھی کروں گا, حرام بھی کھاؤں گا, اللہ تجھے مانوں گا, تیری نہیں مانوں گا. یہ اپنی مرضی کا مسلمان. اس کا کیا حال ہوگا یہ اللہ جانے وہ جانے. لیکن جو اللہ کی مرضی کا مسلمان وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تجھے بھی مانوں گا اور تیری بھی مانوں گا. بولو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو جیسے مسلمان دو قسم کے ہیں ویسے مولائی بھی دو قسم کے. مولائی بھی دو قسم کے ہیں. ایک اپنی مرضی کا مولائی, علی آپ کو مانوں گا, آپ کی نہیں مانوں گا. آپ کو مانوں گا, آپ کی نہیں مانوں گا. ان کو میں کچھ نہیں کہتا, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, کیونکہ ان مسلمانوں کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے جو اللہ کو مانتے اللہ کی نہیں مانتے. تو کچھ مولائی ایسے علی آپ کو مانتے آپ کی نہیں مانتے. لیکن ایک دوسرے مولائی ہے, علی پاک میرے مولا آپ کو بھی مانیں گے اور آپ کی بھی مانیں گے. ارے ہم مولائی نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ ہمیں تو فخر ہے مولائی ہونے پہ, اس لیے کہ کسی کا ہی تو مولا ہوتا ہے. مولا سب کا نہیں ہوتا, مولا کسی کا ہوتا ہے, اور جس کا مولا ہوتا ہے وہی مولائی ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں مولائی ہے, لیکن وہ مولائی نہیں جو علی کو مانے علی کی نہ مانے. ہم وہ مولائی ہیں علی کو بھی مانتے ہیں, علی کی بھی مانتے ہیں. علی نے 2.5 سال جس ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی اس کو کبھی گالی نہیں دیتے, بلکہ کہتے ہیں علی نے جس کو امام مانا, جب علی اتنا بلند ہے تو علی نے جس کو امام مانا ہو ابو بکر کتنا بلند ہے. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں ہمارے اہل بیت بیان نہیں ہوتا. میں نے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. اس کے جتنے راوی ہیں وہ کون ہے وہ بتا. تیرے ابا ہے, تیرے دادا ہے, کون ہے؟ ارے تم جتنے تھے میرے نبی کے صحابی تھے. یہ حدیث بیان کرنے والے تو صحابہ ہے نا. اگر صحابہ کے دل میں علی کی دشمنی ہوتی تو چھپا لیتے, بیان کیوں کرتے؟ مگر سب نے سنا اور سب نے بیان کیا. بلکہ صدیق و فاروق تو یہ کہتے ہیں علی مبارک کو مبارک ہو, تو ہمارا بھی مولا ہے اور تمام مومنوں سبحان اللہ سبحان اللہ, ہمارا بھی محبوب ہے اور تمام مومنوں کا محبوب ہے. اسی پہ تو ہم کو ناز ہے نا. بلکہ ایک بات کہوں, جو ہم سنیوں کو تانا دیتے کہ علی سے محبت نہیں کرتے, میں ان سے کہتا ہوں جو علی سے محبت نہ کرے دشمنی رکھے. سنی تو دور کی بات, ہم اس کو حلالی بھی نہیں سمجھتے. یہ ہمارے اپنے جذبات ہیں. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر. اب بھی خیبر کا اگر تمہاری تھکن کا احساس نہ ہوتا تو بات آگے بڑھاتا, لیکن اینڈ کو پہنچ رہی ہے. میرے امام کیا کہتے سن لو. کیا؟ نور
سیدہ نور ہے، اس پہ بنتی ہے سبحان اللہ. نور سے بڑی کیا چیز ہے؟ بولیے نور. نور ہے نا، بنت نور، نور کی بیٹی بھی ہے. زوج نور، نور کی بیوی بھی ہے. ام نور، نور 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 کی امی ہے. ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے. نور مطلق کی قدیر اللہ رے نما نور کا، وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان کے مطابق نور ہے. ڈاکٹر اقبال نے 6 مصروں میں 6 شان بیان کی سیدہ کی. یہ اعلیٰ حضرت ہے، ایک مصرے میں 5 شان بیان کر دی. پانچوں کا معنی الگ. لاؤ نہ کوئی ایسی عورت، لاؤ چیلنج ہے، لاؤ مشرق سے لے کے مغرب تک، جو خود نور ہو، بابا بھی نور ہو، شوہر بھی نور ہو، بیٹے بھی نور ہو. لاؤ، وہ صرف سیدہ ہے. آئے آئے توجہ کرنا، میں اس کو اپنے انداز میں پڑھتا ہوں صرف سیدہ کی توجہ کے لیے. میری آواز نعت خانی جیسی نہیں ہے. یہ جو مولانا لوگوں نے پڑھا نا نعت خاں مولانا محمد رضا ہے اور یہ صاحب، سب کے نام نہیں جانتا، لیکن وہاں آواز نہیں دل دیکھا جاتا ہے. اور ہم موروثی غلام ہیں. شامل ہو کے پڑھیں اس نیت سے کہ سیدہ کی توجہ ہو جائے. جب سیدہ کا ذکر کریں گے تو گنبد خضرا والے کی بھی توجہ ہو جائے گی. بابا کی توجہ تو ہوگی نا، اور جب ان کے بابا کی توجہ ہوگی تو ان کے شوہر نامدار کی بھی توجہ، پھر ان کے شہزادوں کی توجہ، پھر اپنا ہی بیڑا پار ہے نا. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور لجپال گھرانہ ہے. ہم کیسے پڑھتے شعر کو؟ لوگ کہتے بیان نہیں کرتے. میں نے کہا یہ کوئی بیان کی 300 سال کے بعد پیدا ہوئے واپس ہیں، اور آج چل رہی ہے 15ویں صدی. 15ویں صدی سے 300 سال نکالنے کتنے بچتے بعد 1200 سال میں کسی نے یہ منقبت ان سینہ پھٹنے والوں نے کسی نے بیان نہیں کیا جو اعلیٰ حضرت نے کس نے بیان کر دیا. ہاں، اور کوئی یہ ہم معذاللہ مبالغہ نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں. تو کیا کہا انہوں نے؟ نور. میں تو اتنا اس کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تھکنے کا خوف نہیں ہوتا، تو ہر محفل پڑھتا تاکہ سنیوں کے بچے کو یہ شعر یاد ہو. نور، بنت نور، زوج نور، ام نور. بولو کیسا لگتا ہوگا فاطمہ کا حجرہ جب 5 نور ایک ساتھ ایک حجرے میں جمع ہوتے ہیں. اور وہ منظر تمہیں دیکھنے ملے گا جنت میں، کیونکہ آقا فرماتے فاطمہ جیسے ہم 5 یہاں ایک ساتھ ہیں، جنت میں بھی ہم 5 ایک ساتھ ہوں گے. لیکن اس حجرے میں کوئی اور نہیں تھا، صرف جب 5 تھے. لیکن سیدہ کریم کی کریمہ بیٹی نے کہا بابا ہم 5 تو ایک ساتھ ہوں گے جنت میں، ہمارے ماننے والے کدھر ہوں گے؟ ہمارے ماننے والے کدھر ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا فاطمہ جو ہم سے سچی محبت کریں گے جنت میں جہاں ہم ہوں گے وہیں ہم سے محبت کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان اہل بیت، سادات کرام، نعرہ حیدری. جنت میں مزے کو بھی مزہ آئے گا. کیوں؟ کوئی حوروں میں گم ہوگا، کوئی نہروں میں گم ہوگا، کوئی پھل اور پھول کی لذتیں لے رہا ہوگا. اور یہ پنجتنی مولائی جب اپنے آقاؤں کے ساتھ جنت میں مزے لے رہے ہوں گے تو مزے کو بھی مزہ آ گیا. یہاں وہی نہیں محبت ہو رہی ہے تو کہتے ہیں نور بنت نور. لیکن ایک بات عرض کر دوں، آگے پڑھنے سے پہلے اب 10 منٹ کی بات کی رہ گئے بس اسی میں، بلکہ میں 8 منٹ میں کوشش کروں گا سمیٹنے کی. لیکن ایک بات عرض کر دوں، آقا نے کیا کہا؟ فاطمہ جو ہم سے محبت کریں گے وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے. بولو محبت کرتے ہو؟ بولو کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو؟ ہاں. علی یہ مرتضیٰ کی اثر کی نماز چھوٹی تو علی رو پڑے گا. کبھی تمہیں بھی نماز چھوٹنے پہ رونا آیا؟ پورا اپنا مسجد نہیں جاتے، کون سے مولائی بتاؤ؟ زنا کی فلمیں موبائل کے اندر ہے، کون سے مولائی؟ مولا علی تو کہتے کہ میں نے اپنا سطر بھی کبھی نہیں دیکھا جان بوجھ کے،
क्योंकि जिन आंखों से हुजूर को देखता हूं उन आंखों से अपना सतर जानबूझ के कैसे देखूं, मुझे हया आती है। तुम्हारी हिम्मत कहती हो कैसे होती है जिना की फिल्में देखती है, कौन से मौलाई बताओ, बताओ ना। दोस्तबाग जैसे मौलाई बनो, गरीब जैसे मौलाई, और वैसे तो कोई बन नहीं सकता, कम से कम उनकी खैरात ले लो हैं। आंखों को आवारा करते हो, बीवियों को मारते हो, कौन से मौलाई, कौन सी मोहब्बत है जिस दिन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए रसूलुल्लाह ने कांटों पर चले, पत्थर खाया, खून बहा। आज वो दिन हमारी जिंदगियों में है। बेटियां बेपर्दा घूम रही है, वहां तो चांद और सूरज दुपट्टे को नहीं देख रहा है। हमारी बेटियां पिकनिक पे जा रही है, वलीमे में सज धज के बेपर्दा जा रही, ब्यूटी पार्लर तक जा रही। गोया के बता दिया हुजूर आप ही को देखने के लिए आया था, ये अली की पैदाइश है। अब जरा सुन ले, अली वो है काबे में पैदा होते हैं, अली वो है आंखें खोलते रसूलुल्लाह को देखते हैं, अली वो है जिनको रसूलुल्लाह ने कहा अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। आका ने कहा अली तू साकी हौज़े कौसर है, हौज़े कौसर पे जाम पिलाने वाला है। लेकिन ये भी साथ में फरमाया जो अबू बकर का दुश्मन है, जो उमर का दुश्मन है, अली तू उसको जाम मत देना, उसको जाम मत देना। तवज्जो से सुन ले, फज़ाइल अली मुर्तज़ा, मैं नबी की मिलाद पढ़ने लगा हूँ, मुरादे ले लो, तमन्नाएं ले लो, हुजूर की शान पढ़ने लगा हूँ। तवज्जो फरमाए, अली काबे में पैदा हुए, अभी वजात नहीं करता, अब चलते चले जाए। अली काबे में पैदा हुए रसूलुल्लाह को देखा, अली वो है मेरे आका ने फरमाया तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है, अली तू हसाकी हौज़े कौसर है, अली जिसको चिट्ठी देंगे वो पुल सरात से सलामती से गुजर जाएगा। लेकिन ये भी कहा जो अबू बकर का दुश्मन है उसको चिट्ठी मत देना, जिसको अली चिट्ठी देंगे वो सलामती से गुजर जाएगा। अली खातिमुल विलायत है, अली फातह खैबर है, अली फातह बद्र हुनैन है, बद्र हुनैन है, अली अखी रसूल है, अली ज़ौजे बतूल है, अली हसनैन के बाबा है, अली 12 इमामों के बाप है, अली गौसे आज़म के बाप है, अली गरीब नवाज के बाप है, अली साहिबुल बरकत के बाप है, अली शाह बरकतुल्लाह के बाप है, अली आले रसूल के बाप है, अली इमाम मेहदी के बाप है, अली वो है। कहते हैं सलूनी सलूनी सलूनी, मुझसे जो पूछोगे मैं बता दूंगा। जमीन के जितने रास्ते तुम जानते हो उससे ज्यादा मैं आसमानों के रास्ते जानता हूँ। अली अल्लाह के राजों को जानने वाला, अली बाबे मदीनतुल इल्म है, अली बाबे मदीनतुल इल्म है, अली खूबसूरत है, अली हसीन है, अली खूबसूरत है, अल्लाह अकबर, अली बहादुर है, अली अल्लाह अकबर। अल्लाह का वो वली है कि दौरे आदम से लेकर आज तक जितने वली हुए हैं सबको वली बनाने वाला अली है। लेकिन जब अली यमन जाते हैं, सुन ले नबी की शान सुन ले, जब अली यमन जाते हैं, जब अली यमन जाते हैं, जब अली यमन जाते हैं, लोग कहते हैं ये वो है, ये वो है, ये वो है, अदौदे बतूल, हसनैन के बाबा, अली फातह के, अली साकी, अली जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला, अली के कराने वाले और तारुफ कराने वाले। चुप कर, अली कहते हैं कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से अपना गुलाम हूँ। अब तुम अंदाजा कर लो घर जाकर, जिसका गुलाम अली हो वो इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान। नाराए तकबीर, नाराए